اچھا جی، 1 منٹ کے لیے اپنی جو آپ کی سیاسی وابستگی ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور صرف عمران خان کو بطور ایک پرسنالٹی دیکھیں آپ، کہ بینگ ایک پرسنالٹی اگر آپ ایک لیڈرشپ کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس میں لیڈرشپ سکلز ہیں کہ نہیں؟ تو بینگ ایک لیڈرشپ کا اسٹوڈنٹ، لیڈرشپ لٹریچر کا اسٹوڈنٹ، میں نے جب بھی عمران خان کو سنا ہے مجھے اس میں جو لیڈرشپ سکلز ہیں وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نظر آئی ہیں۔ آپ اس کے 92 کے ورلڈ کپ کی کیپٹنسی سے لے کر اس کی 27 سالہ پولیٹیکل جدوجہد، اپنی پارٹی کو بنانا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، ایک منظم پارٹی کے طور پر سامنے آنا، اور پھر 2018 کا الیکشن، 2013 کا الیکشن، اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے کی جتنی بھی صورتحال، جتنا بھی اس میں سروائیول ہے، تو اس میں آپ کو اس میں لیڈرشپ کی وہ سکلز نظر آتی ہیں جو ہمیں ایک آئیڈیل لیڈر دیکھنے میں مطلب تلاش کرنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہیں، کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ایک لیڈر میں کون سی سکلز ہونی چاہیے، یا ایک لیڈر کیسے لیڈ کرتا ہے، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اس کا جو بولنے کا سٹائل ہے، اس کے جو فالوورز کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، جو محبت ہے، وہ ساری چیزیں کس لیول کی ہوتی ہیں۔ تو یقین کریں میں صرف سیاسی اس کی اسپیچ نہیں، سیاست سے ہٹ کر بھی اگر آپ اس کو سنیں، آپ مختلف یونیورسٹیز میں عمران خان کے جو لیڈرشپ پر لیکچرز ہیں ان کو اگر سنیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لیڈرشپ کی جو اس کے اندر اسکل ہے وہ کس لیول کی ہے۔ اور لیڈرشپ کی اسکل میں جو سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک ہوتا ہے کہ آپ اپنے فالوورز کو کس طرح اپنے فالوور بناتے ہیں کہ وہ واقعی میں آپ کو لیڈر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بطور وزیر اعظم عمران خان کی جو یونائٹڈ نیشنز کی جو کانفرنس تھی اقوام متحدہ نے بلائی ہوئی، وہاں پہ اگر آپ عمران خان کی اسپیچ سنیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ خود کو پراؤڈ فیل ہوگا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے یا کسی بھی وجہ سے، بینگ پاکستانی اور بینگ پاکستانی جو عمران خان نے بطور وزیر اعظم وہاں پر پاکستان کو پریزنٹ کیا، اور کشمیر کا جو ہمارا ایک کامن کاز ہے اس کے بارے میں جس طرح وہاں پر آواز اٹھائی وہ امیزنگ تھی۔ وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی یقیناً بہت زبردست فیلنگز محسوس ہوں گی کہ یس، یہ ایک پاکستانی کی آواز تھی، یہ ہر پاکستانی کی آواز تھی۔ آپ کو بالکل ایسے لگے گا جیسے آپ خود بول رہے ہیں اور آپ نے یہ اسپیچ عمران خان نہیں کر رہا بلکہ آپ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی محبت، اس طرح کی جنونیت جب آپ میں پاکستان سے متعلق ہوگی، پاکستان سے ریلیٹ کرتی ہوگی، تو یقیناً آپ پاکستان کی ترقی میں ہر نوجوان ہمارا اسی طرح کردار ادا کرے گا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم بہت زیادہ پوٹینشیل جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں یوتھ کا موجود ہے، پاکستان میں یوتھ بہت زیادہ ہے، تو یہ یوتھ اگر اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں، اپنے ملک کو پروموٹ کرنے میں کنٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کر دے تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے کم عرصے میں کتنی زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کم سے کم آپ کے پاس رول ماڈلز ہونا ضروری ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہمارے سب کے بینگ مسلم جو رول ماڈل ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ان جیسا لیڈر نہ دنیا میں آیا، نہ ہی کبھی آ سکتا ہے، نہ ہی آئے گا۔ اور جو عمران خان کا جس اسکول آف تھاٹس ہے اس میں بھی اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز میں سے، اور انہی کی جو دی ہوئی ہدایات جو اسوہ حسنہ ہے اسی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں جو چیزیں ٹپس ملتی ہیں وہ بھی یہی ملتی ہیں کہ اگر آپ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے، تو آپ کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک سوچ ہونی چاہیے، جس سوچ کو لے کر آپ چلیں تو پھر ہی ترقی ممکن ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایک اسپیسیفک ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک ویژن نہیں ہے، بس جو سمجھ میں آیا وہی کرتے گئے، صبح کو اٹھے ہیں، کوئی آج کے دن کا ٹارگٹ نہیں ہے کہ آج میرے اسپیسیفک ٹارگٹ کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو میں نے آج کے دن میں اچیو کرنی ہیں، کون سی سکلز ہیں جو آج کے دن میں نے اچیو کرنی ہیں، اور کون سی ایسی میری ویکنیسز ہیں جن کو میں نے آج کے دن میں اوور کم کرنا ہے۔ اور یہ پھر جو ڈیلی کی بیس پر آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں،
ان ٹارگٹس کو جب آپ پھر ویکلی بیسس پر، منتھلی بیسس پر، ایئرلی بیسس پر، اور پھر جب اس کو اپنی لائف کے اوور آل پلان میں سوئچ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی پلاننگ کتنی ضروری ہے. اگر آپ اپنا ایک دن پلان نہیں کر رہے، ایک دن کا 1 گھنٹہ پلان نہیں کر رہے، اور اس گھنٹے کا ہر منٹ پلان نہیں کر رہے کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے، تو یقین کریں یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ دوبارہ نہیں آتا. اس لیے اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جو تو وقت ضائع ہو گیا، جو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے. تو جس تیزی سے لائف میں چینجنگز آ رہی ہیں، جس تیزی سے دنیا میں چینج آ رہا ہے، اپنے آپ میں بھی اسی حساب سے چینج لے کے آئیں. اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، اپنی سکلز میں وہ چیزیں لے کے آئیں جو اس ٹائم مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. اپنے نالج میں ان اسپیسیفک سبجیکٹس کا، اسپیسیفک جو ایریاز ہیں جن میں اس ٹائم مارکیٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے، ان کا اضافہ کریں. کمیونیکیشن سکل بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. کمیونیکیشن سکل کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، وہ بھلے انگلش ہے، بھلے اردو ہے. تو اس میں خود اپنی گرپ بنائیں. آپ کو کمیونیکیشن سکل پر عبور ہونا چاہیے. کنونسنگ پاور آپ کی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کے پاس یہ ہنر ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کنونس کر پائیں، لوگوں کو اپنی بات پر آمادہ کر پائیں. اگر آپ میں کنونسنگ پاور ہے تو بہت سارے مسائل کا حل آپ صرف اپنی کنونسنگ پاور کے ذریعے نکال سکتے ہیں. تو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر اگر آپ عمران خان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بینگ اے لیڈر بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جن کو آپ بھی کاپی کر کے کامیاب، نہ صرف اگر آپ پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں تو پولیٹیشین بھی بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پولیٹیشین نہیں بننا چاہتے، آپ ایک کامیاب ٹیم لیڈر بن سکتے ہیں، آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. دیکھیں نا، آپ اس کی اگر لائف ہسٹری کو اسٹڈی کریں، اس کی اسٹرگل کو اسٹڈی کریں کہ وہ کہاں سے سٹارٹ لیا، اس نے کیسے پاکستانی ٹیم کا کیپٹن بنا، اور پھر وہ پاکستانی ٹیم جس نے پاکستان کو ایک واحد جو ورلڈ کپ ہم نے جیتا ہوا ہے وہ جتوایا. اس کے بعد اس نے کیسے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کی، کیسے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی، اور پھر ایک وزیر اعظم تک پہنچا. تو کیا دیکھیں، پلیئر تو اور بھی ہے نا، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا؟ اس نے سوچا، جب اس نے سوچا تو پھر اس نے وہ حاصل بھی کر لیا. تو جب تک آپ کے ذہن میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی لگن نہیں آتی، آپ کے ذہن میں وہ سپارک نہیں آتا، آپ کچھ حاصل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، تب تک آپ اس کی طرف بڑھ نہیں سکتے. نفسیات دان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو ویسا سوچنا شروع کر دیں کہ میں ایسا بن چکا ہوں. جب آپ ویسا سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ویسا بننے کے لیے وہ جو آئیڈیل کنڈیشنز ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں وہ بن سکتا ہوں جو میں بننا چاہتا ہوں. تو اسی طرح جب آپ کوئی ٹھان لیتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے ویژن ہوتا ہے، کوئی آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پھر ہی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے تو پھر آپ کی کوشش بھی رائے گاں ہے. اندھیرے میں ٹامک ڈوئیاں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایک مخصوص ٹارگٹ بنائیں اور اس ٹارگٹ کو پھر حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دیں اور جان کی بازی لگا دیں، لیکن وہ ٹارگٹ پھر اچیو کریں. یہی زندگی کا مقصد ہے اور اسی کو لے کر آپ نے چلنا ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کی کچھ اسپیسیفک آبجیکٹیوز طے کر لیے اور انہیں کو فالو کیا تو انشاءاللہ کامیابی ایک دن آپ کی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.